الیکشن قریب ہیں سر، اپنا ہر قدم پھونک کر رکھیں۔ سننے میں آ رہا ہے احمد شاہ اپنی MNA کی سیٹ پر اپنی جگہ اپنے بیٹے کو لا رہا ہے۔ ایم جے وہ چوزا ہے ابھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ ایک دو بار وجدان کو کسی سیاسی جلسے میں دیکھ چکا تھا۔ آپ کی سوچ ہے وہ چوزا ہے، ایم جے نے اسے ڈرایا تھا۔ تم میرا کام کر رہے ہو، اس لڑکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس شہر میں ہزاروں لڑکیوں کی آنکھیں گرے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھرکی بڈھے دل میں اسے لقب سے نوازا تھا، اور بہتر ہوگا سیٹ پر دھیان دیں، ورنہ نہ تو لڑکی ہاتھ آئے گی نہ پچھلی بار کی طرح کرسی۔ واضح مذاق اڑایا تھا۔ اس بار الیکشن تو میں ہی جیتوں گا، جو بھی ہو، اور وہ لڑکی بھی ہاتھ آئے گی، چاہے وہ جہاں بھی چھپی ہو۔ ایم جے نے انتہائی افسوس سے دیکھا، جس کی اپنی بیٹی اس کی عمر کی ہوگی، پھر بھی وہ اس 4 سال عرصہ پہلے کی دیکھی ہوئی بچی کی ہوس پہ مبتلا تھا۔ اس بندے کی ہر بیہودہ ایکٹیویٹی کی خبر مجھے دینی ہے تمہیں، سمجھے؟ وہ اس کے روم سے نکلتے بائیں کھڑے شخص کو ہدایت دے رہا تھا۔ یہ کوئی کافی شاپ تھی جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم قانون کو ہاتھ میں نہیں لوگے، ایک تو اس ٹھرکی بڈھے نے دماغ کھایا ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا اور ملک پر شدید غصہ تھا۔ اچھا قانون ہاتھ میں بھی آتا ہے، وہ زج کرتے بولا تھا۔ کیا کہوں اب میں تمہیں؟ وہ غصہ ہوا۔ ٹھرکی بڈھے پر نظر رکھو ایم جے، براؤن آنکھیں مسکرائی تھیں۔ یہ مذاق نہیں ہے کوئی، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا غلیظ انسان ہے؟ تمہاری سوچ ہے وہ پتہ نہیں کسی لڑکی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں سیاست کی آڑ میں وہ کیا کچھ غلط کر چکا ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ تم جس شخص کے پیچھے پڑے ہو، کیا تمہیں یقین ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر چکا؟ ایم جے تصدیق چاہتا تھا۔ ہی از اے ریپسٹ۔ کیا سزا ہوتی ہے نوکیر پر؟ میری نظر میں تو موت ہے۔ ان جیسے گندی ذہنیت کے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا، جو معاشرے میں صرف گند پھیلاتے ہیں۔ اسلام میں 100 کوڑے اس کی سزا ہیں۔ وہ انسان کو کوڑے کھاتے تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ اس لڑکی کے والدین سے ملا ہوں میں، وہ دوسری بیٹی کی بھی دھمکی دے چکا ہے۔ وہ کافی گرم کا گھونٹ بھرتے کھولتے غصے پر قابو پاتے بولا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ ملک کا بھائی ہے۔ ایم جے نے سامنے بیٹھے شخص کو رشتہ بتایا تھا اور شاید ڈرایا بھی تھا۔ اوہ پھر تو اور مزہ آئے گا۔ وہ ایسے ایکسائٹیڈ ہوا تھا جیسے کوئی بچھڑا ہوا رشتہ ملا ہو۔ تاریکی والا کمرہ تھا یا گودام، وہ شخص اندازہ نہیں کر سکا۔ ٹھٹھر رہا تھا اندر کے سرد موسم سے، جیسے اسے سرد خانے میں باندھا ہو۔ ہڈیاں سن ہو رہی تھیں، خون کی گردش جیسے رکی ہو، یوں لگ رہا تھا رگوں میں جم چکا ہو خون۔ چھوڑو مجھے، who the hell are you؟ وہ چیخا تھا، خود کو مضبوط رسیوں کی گرفت سے آزاد کرانے کو۔ قدموں کی چاپ سے ایک امید نظر آئی۔ تم کون ہو؟ مقابل پر نظر پڑتے وہ دھاڑا، جس کی براؤن آنکھیں صرف نظر آ رہی تھیں، باقی چہرہ کور تھا۔ چپ، اب ایک لفظ نہیں۔ وہ تیز دھار والی چھری اس کے ہونٹوں پر رکھتے بولا، زہر لگ رہی تھی اس کی آواز۔ پلیز میری کیا غلطی ہے؟ میرا بھائی چھوڑے گا نہیں تمہیں۔ ڈرنے کے بعد حوصلے سے اپنے بھائی کا حوالہ دیا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی چیخی تھی، نہ تو نے چھوڑا تھا اسے، گردن پر ہلکا سا کٹ لگایا، خون کی بوندیں تیزی سے جاری ہوئی تھیں۔ آہ، وہ کراہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم ظالم انسان، جو پچھلے ماہ تیرے فارم ہاؤس پر تیری ہوس کا نشانہ بنی تھی، جس کے ساتھ درندگی کر کے تو نے بے رحمی سے مار دیا اور اس کے ماں باپ کو دھمکی دی کہ ان کی ایک بیٹی اور بھی ہے؟ اس کی بات کر رہا ہوں میں، کتے۔ وہ پھنکارتے بولا تھا۔ تو تم کیا لگتے ہو؟ اس کا خوف اس کے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں، پر تیرا قاتل بن جاؤں گا کچھ ٹائم بعد۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں معافی مانگوں گا ان سے۔ کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ کیا اس کی عزت واپس آ جائے گی؟ وہ کیسے؟ وہ تو مر چکی ہے نا، وہ خوف سے بولا۔ تو پھر تم معافی کس امید سے مانگو گے؟ وہ چھری آنکھ کے کنارے پر لے گیا۔ ان آنکھوں سے تو نے اسے دیکھا تھا نا؟ بولتے ہی وہ چھری پوری طرح آنکھ میں مار چکا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ آہ جاہل کمینے، وہ درد سے چیخا۔ ان ہاتھوں سے چھوا تھا نا؟ وہ چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے ہاتھوں کی رگیں کاٹ چکا تھا، جیسے بڑا ایکسپرٹ ہو۔ خون فرش پر پھیل رہا تھا اور وہ تکلیف سے چیخ رہا تھا۔ شش، گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے ہونٹوں پر چھری رکھی تھی۔ تجھے اس کی چیخوں سے نفرت ہو رہی تھی نا؟ ویسی فیلنگ میری ہے اس وقت۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ آنکھیں چمکی تھیں اور بغیر موقع دیے ایک ہی وار سے وہ اس کا گلا کاٹ چکا تھا اور وہ ایک جھٹکے میں فنا ہو چکا تھا۔ گردن لڑک کر ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ ہیٹ می بیکاز آئی ایم ڈینجرس، زیر طلب دہراتے وہ باہر نکلا۔ لاش ملک صاحب کے گھر بھجوا دینا، اور یہ گفٹ بھی۔ خون سے بھرا چاقو باہر کھڑے شخص کی طرف اچھالا تھا، اپنی بلیک BMW کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک شیشے چڑھاتے وہ کور کیا چہرہ دیکھتے شیشے میں مسکرایا۔
جہاں 2-3 خون کے چھینٹے ماتھے پر تھے۔ ڈیش بورڈ سے ٹشو لیتے صاف کیا اور پانی کی بوتل سے چھینٹے مارے۔ چند گیلے بال ماتھے سے چپک گئے تھے جو اور وجاہت آپ بڑھا رہے تھے وہ ان سے بے نیاز ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اب میں ڈیڈ کو انکار نہیں کر سکتا، وہ سمجھا رہا تھا۔ وجدان، میں سیاست میں ہرگز نہیں جانے دینا چاہتی تمہیں، وہ خوفزدہ تھی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، وہ قائل کر رہا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں، ماں کا ہاتھ پکڑتے رخ اپنی طرف کیا تھا۔ تم ضدی ہو، میں پھر بھی نہیں ہار مانوں گی۔ مسز شاہ آپ مان چکی ہیں، وہ مسکرایا تھا۔ تم ڈھیٹ بھی ہو، وہ غصہ ہوئی۔ آپ کے شوہر پر ہی ہوں، وجدان نے چھیڑا تھا۔ شاہ کو چھوڑوں گی نہیں میں، تمہیں میرے پاس منتوں کے لیے بھیج دیا، وہ غصے سے سرخ ہوئی۔ وہ اب ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھے، وجدان انہیں کافی حد تک قائل کر چکا تھا۔ وجدان، لمز کا نکاح کیوں کرایا تمہارے ساتھ جانتے ہو؟ وہ پرسوچ تھیں۔ آپ میری اس کے لیے شدت پسندی سے واقف تھیں، فخر سے جواب دیا تھا۔ بالکل نہیں، اس لیے کہ میرے بعد کوئی رشتہ اس کے پاس ایسا ہو جو اسے دل و جان سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے، اور وہ تم تھے۔ میں اس کی طرف سے بھی فکر مند ہوں وجدان، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دینا، وہ بہت معصوم ہے بیٹا۔ تمہارا نکاح بھی اسی لیے کوئی دھوم دھام سے نہیں کیا، خواہ نظر لگ جاتی ہے، بس اسے تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا میں نے۔ یہ سیاسی دشمنی ہے، مجھے بس ان سب سے خوف آتا ہے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو میری جان۔ وجدان ان کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لمز کے والدین کا حادثہ پری پلان تھا؟ کیا؟ وہ حیران ہوا تھا اس انکشاف پر۔ لیکن خالہ لوگوں کا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، پر وہ حادثہ کرایا گیا تھا۔ وہ کسی رشتہ دار کی طرف جا رہے تھے، لمز تنہا تھی گھر۔ جب شیزا، لمز کی ماں کی کال آئی تھی کہ لمز کو میں اپنے گھر لے آؤں کچھ دن کے لیے۔ تفتیش سے پتہ چلا تھا بریک فیل کی تھی کسی نے ان کی گاڑی کی۔ تمہیں پتہ ہے لمز اکیلی تھی گھر میں، پر وہاں کوئی اور تھا وجدان جو اس کی طاق میں تھا۔ اگر اس رات میں نہ وہاں جاتی وجدان تو میری بیٹی، معصوم بیٹی، کسی درندے کے ہاتھ لگ جانی تھی۔ وہ خوف کے زیر اثر تھیں۔ وجدان ان کے انکشافات سے حیران تھا۔ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کبھی دکھ نہیں دوں گا اسے، ہمیشہ اس کی حفاظت کروں گا، وجدان نے تسلی دی تھی۔ مگر کیا ایسا ہو پانا تھا؟ یہ تو وقت جانتا تھا۔ صدف کو تسلی دیتے وہ اس کے روم سے نکلا تھا۔ کچھ دیر تک اسے احمد شاہ کے ساتھ جلسے میں جانا تھا۔ نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، پر وہ شاید اس کا صبر آزمانے کے لیے اپنے روم میں تھی۔ حق کے ساتھ وہ اس کے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے روم میں انٹر ہوتے دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی کتابیں بکھیرے مزے سے ہینڈ فری لگائے لیپ ٹاپ میں بزی تھی، اسی لیے شاید وہ اس کو محسوس نہیں کر سکی، جو کہ وجدان کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ کیا وہ جانتی نہیں کہ ڈمپل اور گرے آنکھوں والی لڑکی اس کی جان تھی؟ اسے نہیں پتہ چلا تھا کب وہ اس کے لیے بے تحاشا ضروری ہو گئی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی ایسا کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ جکڑ چکی تھی اسے اپنے شہر میں، اور جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی وہ دل و جان سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگر اس کی شدتوں کا اندازہ کر لیتی تو ویسے ہی پوری ہو جاتی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور کھلے سے ریڈ پلازو میں سٹالر گلے میں لپیٹے وہ چہرے پر بکھرے بالوں کو اپنی سرخ نیل پینٹ سے مزید تراشیدہ ناخنوں والی لمبی گلابی انگلیوں سے بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ وجدان کا دل چاہا تھا جا کر اسے خود میں سمیٹ لے۔ اف اللہ جی! وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے تھوڑا تھوڑا اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان جو دروازے کے پیچھے کھڑا اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا، اچانک حیران ہوا اس کی حرکت پر اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ وہ دھاڑا۔ اس آواز سے وہ لمحے میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ آہ، آپ کب آئے؟ لمز کی جان پر بنی تھی، وہ کبھی اسکرین کو دیکھ رہی تھی کبھی اسے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو؟ اسکرین پر تھی تو کوئی بالی ووڈ مووی پر کسی کا سین دیکھتے وہ چلایا تھا۔ نو نہیں، میں نہیں، پتہ نہیں کیسے لگ گیا، بلکہ آ گیا۔ آئی ڈونٹ نو وجدان، وہ شرمندہ ہوئی، جو ایویں ہی اپنی دوست سے مووی USB میں لے آئی تھی۔ اچھی بھلی صاف مووی تھی، پھر یہ سین کہاں سے آ گیا؟ اور چلو آ بھی گیا، پر اس کی موجودگی میں آنا ضروری تھا؟ لمز کی جان پر بن رہی تھی۔ وجدان نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ اس کی گود سے کھینچا تھا۔ تم یونیورسٹی کس کے ساتھ رہتی ہو؟ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے وہ ماتھے پر بل لائے لیپ ٹاپ چیک کر رہا تھا۔ شدید غصہ آیا۔ مووی سے وہ خود خار کھاتا تھا، پر خود اس کے ساتھ ایسے سین پرفارم کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عزا نے دی تھی۔ میں وجدان سوری، پتہ نہیں کیسے یہ آئی، پرامس آئندہ نہیں دیکھوں گی۔ وہ اس کے خوف سے فوری روتے بولی تھی۔ وجدان لمحے میں نارمل ہوا تھا اس کے آنسو دیکھ کر، جو کچھ ہی سیکنڈ میں چہرہ شرمندگی اور آنسو سے سرخ کر چکی تھی۔ ادھر دیکھو، اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا جو شرمندہ سی تھی۔
میری جان یہ تم آئندہ نہیں دیکھو گی، صرف پڑھنا ہے یونیورسٹی میں، ورنہ رخصتی کا تو میں سوچ ہی رہا ہوں۔ کیا خیال ہے پھر کرنا لیں؟ وہ اس کے گالوں پر پھیلے آنسو صاف کرتے بول رہا تھا۔ لمس کو لگا وہ ڈرا رہا ہے۔ جب آپ کرتے ہو، وہ غصے سے بولی۔ رخصتی کی بات پر شدید غصہ آیا تھا، لیکن بولتے ہی اسے اندازہ ہوا وہ کیا غلط بول چکی ہے، پر اب تو وہ بول چکی تھی۔ ہاں، آج منہ کھولنے کی باری وجدان کی تھی، اس کی بے باکی پر۔ حالانکہ وہ یہ نیک فریضہ ایک بار بھی انجام نہیں دے پایا تھا، پھر بھی وہ الزام لگا رہی تھی۔ اس کو دیکھا جو اب شرمندگی سے ہونٹ چبا رہی تھی۔ وجدان کو اس کی حالت نے مزہ دیا تھا۔ تو کیا خیال ہے پھر ہم یہ سین پرفارم کریں؟ وجدان قریب گیا تھا، وہ سٹپٹائی تھی اس کی بات پر۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا تھا، آنکھیں بند کر لی تھیں، پھر آپ آ گئے تھے۔ نظر جھکائے ہی وہ فوری ہار مانتے اعتراف کر چکی تھی۔ وجدان ڈرا دیتا تھا، جو کبھی سمجھ نہیں پائی تھی اسے۔ میں یہاں بیسٹ وشز لینے آیا تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے وجدان نے بات بدلی تھی۔ کیوں؟ لمس سے اب حیا سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ اچھا ادھر تو دیکھو، اب اس کا جھکا چہرہ سامنے کیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھ رہا ہے شوہر، گڈ وشز دو۔ وہ مسکراتے لبوں سے گرے آنکھوں میں جھانکتے بولا تھا۔ آپ جائیں، اب مجھے سونا ہے۔ وہ کنفیوز تھی، وہ کیا دیتی وشز؟ تمہاری سب حرکتیں مجھے حرف بحرف حفظ ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے تم سے، یاد رکھنا۔ لمس وجدان شاہ۔ اسے غصہ آیا تھا اس کے اگنور کرنے سے، مطلب اب اسے نیند یاد آئی تھی۔ وجدان ایک نظر ڈالتے باہر نکلا تھا۔ اف لمس، پاگل ہو تم، کچھ بھی بول دیا، میں کیسے رہوں گی اس کے ساتھ؟ اس کے جاتے ہی بیڈ پر لیٹتے اس کی ساری معنی خیز باتیں سوچتے حیا سے سرخ پڑی تھی۔ وہ گرے شلوار کی مس کے بازو فولڈ کیے، دائیں ہاتھ کی مضبوط کلائی پر مہنگے ڈائل والی واچ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنے وجیح لگ رہا تھا۔ ماشاء اللہ میرا شہزادہ۔ صدف نے نظر اتاری، وہ مسکرایا۔ او میرے شیر، واقعی آج سیاسی پارٹی سے بلونگ کرتا لگ رہا ہے۔ احمد شاہ نے اس کا جائزہ لیتے تبصرہ کیا۔ تھینک یو ڈیڈ۔ ان کی تعریف پر مسکرایا شاہ۔ میرے بیٹے کو ایک بھی خراش آئی تو آپ یاد رکھیے گا پھر۔ صدف نے واضح دھمکی دی تھی، ان کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔ آپ کا حکم سر۔ آنکھوں پر وہ مسکراتے بولے تھے۔ دو گارڈز کی گاڑیوں کے درمیان احمد شاہ اور وجدان کی گاڑی تھی۔ وہ دونوں بیک سیٹ پر بیٹھے تھے، کالے شیشے گاڑی پر چڑھے تھے۔ وجدان، آج میں تمہیں انٹروڈیوس کراؤں گا، اور سنو بیٹا، میری زندگی کا کیا پتہ، میں چاہتا ہوں اب تم اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤ۔ وہ اسے راستے میں سمجھا رہے تھے۔ ڈیڈ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ان کا ہاتھ دباتے ذرا غصے سے بولا۔ گاڑی سے اترتے کافی میڈیا تھا وہاں، جو ان دونوں کی دھڑا دھڑ فوٹوز اور انٹرویو لے رہے تھے۔ کیا آپ کا بیٹا ہی نیکسٹ آپ کی سیٹ سنبھالے گا سر؟ نیوز اینکر نے مائک احمد شاہ کے آگے کیا تھا۔ آف کورس۔ وہ مسکرائے اور وجدان کے کندھے پر ہاتھ پھیلایا تھا۔ سر آپ کا ایمبیشن کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں۔ وہ مسکرایا فضول کے سوال پر۔ جس نے لائف میں کبھی کوئی ایم سیٹ ہی نہیں کیا تھا، اس کے دماغ میں کیا چلتا کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کی کوئی منزل نہیں ہے؟ اسٹرینج مسٹر وجدان شاہ، وہ تمسخر سے بولی۔ منزل پانے کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، وہ گھر تک خود بخود چل کر تو آنے سے رہے۔ جب میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو منزل بھی بنا لوں گا مس، تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ویل دیکھتے ہیں، سارے ہی سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں۔ انٹرویو لیتے وہ سائڈ پر ہوئی تھی، وہ کافی منہ پھٹ تھی شاید۔ تم وہی ہو نا سگنل توڑ کر 100 روپے کی رشوت دینے والے؟ وہ قدرے سائڈ پر فون میں بزی تھا جب وہ تھوڑی دیر پہلے اس کا انٹرویو لینے والی جانی پہچانی آواز سے پلٹا۔ تم کون ہو؟ وہ جان کے انجان بنا تھا، حالانکہ ایک بار دیکھا بندہ کبھی بھی اس کے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ گیٹ ریڈی مسٹر وجدان شاہ، سیاست میں قدم رکھتے ہی تمہاری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے، جینا حرام نہ کیا تو کہنا، وہ دھمکاتے بولی۔ میں تو ڈر گیا۔ شوق سے مس؟ وہ اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، جیسے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ مریم نے غصے سے اسے دیکھا۔